اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ میری بات آ رہی ہے آپ کو؟ خیر جواب دیا ہے۔ کیسے ہم سسٹر اسما ہیں، سسٹر عائشہ ہیں، سسٹر ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ سب کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے۔ ہم کس میں جمع ہوئے یاد ہے آپ کو؟ انشاءاللہ آج ہم ٹیسٹ کی پریپریشن کریں گے تاکہ آپ کے مشکل نہ ہو انشاءاللہ۔ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ جو نوٹس ہے نا، یہ اسی میں سے کہیں سے مطلب اسی کے نوٹس بنائے گئے ہیں، آپ نوٹ کرنا۔ جیسے سر جاذب کا بھی سلام ہے اس میں چیٹ میں انشاءاللہ۔ چلیں ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ تجوید پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو تجوید کے پہلے تو ہمیں معنی معلوم ہونے چاہیے۔ مطلب یہ جو سب سے ہے، یہ پیپر کی تیاری ہے ٹیسٹ کی، تو وہاں پہ اس ٹائپ کے کوشچنس آ سکتے ہیں۔ تو تجوید کوئی بتا سکتا ہے تجوید کیا ہے؟ تجوید جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید صحیح پڑھنا جی کسی تجوید یہی بالکل سب سے سمپل ڈیفینیشن یہی ہے کہ صحیح پڑھنا، ٹھیک ہے؟ تو عمدہ پڑھنا، اچھا پڑھنا، اچھا پڑھنا۔ ایسے مطلب تو یہ ہو گیا۔ پھر تجوید کا مطلب اگر ہم اپنی ایز اے اسٹوڈنٹ کیا سو بتائیں گے کہ قرآن حریف کو حروف یعنی کہ جو بھی قرآن پڑھ رہے ہیں ان کو صحیح مخارج اور صفات کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی کہ ہر چیز کو جو لفظ ہم پڑھ رہے ہیں اس کو اس کے صحیح مخرج سے پڑھنا، یعنی جہاں سے وہ ادا ہوتا ہے ادھر ادھر سے نہیں ادا کرنا، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کو اس کی صفات یعنی کہ کوئی ہیوی ہے، لائٹ ہے، اور کسی میں قلقلہ ہے تو قلقلہ بھی ضرور ادا کرنا، کسی میں غنہ ہے تو غنہ ادا کرنا، یعنی ان سب چیزوں کا خیال رکھنا تجوید کہلاتا ہے۔ یعنی خوبصورتی کے سینس میں، یعنی خوبصورت کوئی بھی چیز کیسے ہوتی ہے؟ جب اس کے ہر چیز کا خیال رکھا جائے، ٹھیک ہے نا؟ کپڑے سپوز آپ کا کوئی ہو ڈریس ہو، وہ خوبصورت کب لگے گا کہ یا تو ایک تو اس کا پرنٹ اچھا ہوگا، اور مگر یہ کہ اس کے پاس سلائی بھی اچھی ہونی چاہیے، اس کا ہر چیز فٹنگ اچھی ہونی چاہیے، تو فٹنگ بھی میٹر کرتی ہے۔ ادروائز آپ کچھ بھی پہن لیں، ایک چادر اوڑھ کے بیٹھ جائیں اور سمجھے کہ آپ نے سوٹ پہن لیا، تو وہ تو سوٹ نہ ہوا۔ تو آپ نے ہر چیز کا خیال رکھنا۔ تو تجوید یہی ہوتی ہے کہ الفاظ کو اس کے مخارج کے ساتھ، جہاں سے ادا ہونے چاہیے وہاں سے ادا ہوتے ہیں، اور جو اس کی صفات ہیں اس کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے، تو اس کو ہم تجوید کہتے ہیں۔ اور تجوید میں یہی نوٹ میں لکھا ہوا ہے نا کہ اکثر غلطیاں جو ہوتی ہیں نا وہ انہی کی صحیح ادا کرنے سے نہیں ہوتی، یعنی کہ ہم جب صحیح ادا نہیں کرتے تو اس سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ ادروائز تو خوبصورتی سے یعنی گا کے تو جو سنگنگ کی طرح بھی اکثر لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کو یہ نہیں چاہیے، اللہ کو یہ چاہیے کہ ہر لفظ طریقے سے اپنی جگہ سے ادا ہو، اور ایون اس کے لیے سمپل بھی ہم آہستہ آہستہ سیدھا بھی پڑھیں تو بھی اللہ منظور ہے، مطلب اچھا لگتا ہے۔ جیسے ہم بھی کلام اچھا خوبصورت پڑھیں، صرف پلین پڑھیں بغیر کوئی ٹیون بنائے، تب بھی اچھا لگے گا اگر ہم اچھا پڑھیں گے۔ اچھا، اس میں اب یہ بھی ہو سکتا ہے اب یہ کہ مطلب یہ جو سب چیزیں ہیں، یہ سوال ٹیسٹ میں آ سکتے ہیں کہ مطلب حروف تہجی یا موضوع جیسے لکھا ہوا ہے، یعنی حروف تہجی کیا ہے؟ الف سے لے کر یا تک 29 حروف ہیں، تو یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کتنے حروف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کو تو آپ نے بتانا ہے کہ 29 حروف ہوتے ہیں، اور ان کو مفردات بھی کہتے ہیں۔ مفرد کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہ ایک الگ الگ، جیسے فرد کہتے ہیں نا، فرد کہتے ہیں کتنے افراد ہیں، کتنے فرد ہیں، فرد ایک بندہ ہوتا ہے اس کو فرد کہتے ہیں، ایک سے زیادہ ہو تو افراد کہتے ہیں۔ یہاں پہ ایک الف با تا سا الگ الگ ہر لفظ جو ہے مفرد کہلاتا ہے۔ جب وہ کسی اور سے جڑ جاتا ہے نا تو پھر وہ مرکب کہلاتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا الحمد، تو یہ ایک پورا جوڑ کے ایک لفظ بن گیا، اس کو مرکب کہتے ہیں۔ وہ خیر ہم وہ اس کو ابھی نہیں کر رہے، وہ میں نے سے بتا دیا۔ اچھا، یہ چیز اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کلام اللہ ہے۔ اچھا، اور اس کا حکم، ٹھیک ہے، یہ بھی ویری امپورٹنٹ ہے
ٹھیک ہے، میں کوشچن اس کا بھی ہم کر سکتے ہیں کہ اس کا حکم کیا ہے، یعنی کہ ہمیں تجوید کرنا کیا ہے، فرض ہے، نفل ہے، کیا ہے یہ، اور کس کے لیے فرض ہے، کس کے لیے نفل ہے، یہ چیز تو یہ ہے کہ تجوید کے تفصیلی قواعد کو سیکھنا فرض کفایہ کہتے ہیں، یعنی کہ ایک بندہ بھی سیکھ لینا کچھ علاقے میں تو وہ سب کے لیے کافی ہو جائے گا. ضروری نہیں کہ ایک ایک بندہ سب یاد کریں، اس کو سب سمجھیں، نہیں، ایک بھی کر لے گا تو سب کے لیے کافی ہوگا. جیسے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو ایک گھر کا ایک بندہ ہوتا ہے یا پھر ایک محلے کا ہوتا ہے، ایک ایریے کا ہوتا ہے، ایک پرسن جا کے اعتکاف کرتا ہے، وہ سب کے لیے کافی ہوتا ہے. تو فرض کفایہ کا مطلب ہے کہ وہ فرض جو کافی ہوتا ہے سب کے لیے، ایک کر لیتا ہے وہ سب کے لیے کافی ہوتا ہے. تو تفصیلی قواعد یعنی کہ بہت ڈیٹیل میں جا کے سیکھنا، جیسے جو ٹیچر سمجھ رہے ہوتے ہیں یا علماء سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ فرض کفایہ ہے. اور قواعد کے مطابق پڑھنا فرض عین ہے. عین کا مطلب ہوتا ہے ہر ایک نے کرنا ہے، یعنی میں، آپ، کوئی بھی چھوٹا بچہ، اس کو قواعد کے ساتھ پڑھنا یہ ہم سب کا فرض ہے. ٹھیک ہے، نفل نہیں ہے، فرض ہے، یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے، یعنی کہ اس کے مخارج سے پڑھنا. تو یہ سوال اگر ہوگا تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ اگر ایز اے ٹیچر بہت زیادہ ڈیٹیل میں چاہیے تو وہ فرض کفایہ ہے، کافی ہے، صرف ایک بندہ بھی کر لے تو کافی کے لیے کافی ہوتا ہے. مگر ہر ایک ہم سب کا فرض کیا ہے کہ ہم سب نے قرآن کو اچھا پڑھنا ہے، یعنی کہ اس میں تجوید کا خیال رکھنا ہے، اس کے حروف کا خیال رکھنا ہے، کوئی ہیوی ہے تو ہیوی کرنا ہے، لائٹ ہے تو ہیوی لائٹ کرنا ہے، غنہ کا خیال کرنا ہے. تو یہ فرض عین ہے، یہ ہم سب پہ فرض ہے، فن نہیں ہے، یعنی کہ صرف ہم اس لیے پڑھ لیں کہ مجھے اچھا لگتا ہے قرآن، نہیں، ہمارا فرض ہے. اچھا، اس کے بعد لہن کی بات ہے. لہن کسی کو یاد ہے لہن کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم میم. لہن غلطی کو کہتے ہیں. ہاں لہن خفے. ٹھیک ہے. اور لہن جلی اور لہن خفی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ لہن جلی حرام غلطی ہوتی ہے. جی، لہن جو خفی واضح ہو میم، اور جو حرام غلطی ہو، اور خفی وہ ہوتی ہے جو حرام تو نہیں ہوتی، مکروہ ہوتی ہے. جو مد کو لمبا بہت زیادہ نہ کھینچنا، اور ایسی جو چھوٹی غلطی ہیں ان کو خفی کہتے ہیں. اور جیسے لفظ کو چینج کر دینا، زیر زبر کو چینج کر دینا، ایسی غلطیوں کو ہم جلی کہتے ہیں، اور یہ حرام ہوتی ہے، ان کا گناہ ہوتا ہے. اور کیوں ہوتا ہے کہ اس سے معنی بگڑ جاتے ہیں، کہ معنی کچھ سے کچھ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جیسے کہ قولا کہا جائے، قولا، ٹھیک ہے نا، قولا، قولا کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایک بندہ نا، اس نے کہا، ٹھیک ہے، اس نے کہا، اس کو کہتے ہیں قولا. مگر اس کو لا کو تھوڑا سا لمبا کر دیں، اس کے معنی بن جاتے ہیں ان دونوں نے کہا. یہاں پہ دو آ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو کیا فرق ہو گیا؟ پہلے میں ایک کی بات ہوئی، دوسرے میں دو کی بات ہوئی ہے، تو جملہ بدل گیا. یعنی سپوز کوئی گواہی دے رہا ہو، کچھ بھی کر رہا ہو، قولا کے بجائے قولا کہہ دے تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ دو نے بات کی ہے، کوئی بھی بات کی ہے، تو پھر پورے معنی ہی بدل گئے نا. تو یہ اس طرح یہ معنی بدلتے ہیں. اسی طرح آپ کو بتایا تھا قلب. قلب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دل، ہارٹ. ٹھیک ہے نا، دل. مگر کاف اس کو ہم غلط پڑھ دیں، قلب کہہ دیں تو پھر یہ کتا بن جاتا ہے، جو کہ ہمارے پنڈو پاک میں ایک طرح سے گالی بھی سم ٹائم ہوتی ہے نا، جب کسی کو برا کہتے ہیں. تو آپ دیکھیں، انتا قلبی کا مطلب ہوتا ہے، انتا کا مطلب ہوتا ہے آپ، قلبی میرا دل، آپ میرا دل ہے، اگر کوئی پیار سے کہے. اور قلبی کو نا قلبی کہہ دے تو آپ میرے کتا ہے، مطلب وہ تو پھر یہ لڑائی ہو جائے گی نا. تو دیکھیں، اس لیے یہ لہن جلی اور لہن خفی کا ہے. لہن جلی حرام ہے کیونکہ اس سے پورے معنی بدل جاتے ہیں، اور جبکہ ہمیں قرآن کی حفاظت کرنی ہے، اللہ نے قرآن کی حفاظت کرنی ہے، مگر ہمیں اللہ نے اس کا ذریعہ بنایا ہے کہ ہم حفظ کریں یا پھر قرآن کو اچھا پڑھیں. جبکہ آپ دیکھیں یہود نے یہی تو نہیں کیا تھا نا، کہ وہ زبان کو ٹیڑھا کر کر کے بولتے تھے. ہمیں پھر کیا کرنا ہے؟ زبان کو سیدھا کر کے بولنا ہے، یعنی کہ ہر لفظ کو اس طرح بولنا ہے جس طرح کہ اس کا بولنے کا حق ہے. تو لہن جلی کیا ہوتی ہے؟ بڑی غلطی. لہن خفی چھوٹی غلطی. لہن جلی میں معنی بگڑتے ہیں اور لہن خفی میں معنی نہیں بگڑتے، مگر یہ کہ کلام کی خوبصورتی میں فرق آتا ہے.
لہن کا لغوی معنی کیا ہے؟ غلطی، اور اصطلاحی معنی ہے قرآنی حروف کو قواعد تجوید کے خلاف اور غلط پڑھنا. ٹھیک ہے نا؟ تو قواعد تجوید یعنی کہ جو بھی ہم نے قاعدے پڑھے ان کے خلاف پڑھنا اور غلط پڑھنا. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہوتی ہے. اور لہن کی 2 قسمیں، جلی اور خفی. جلی میں نمایاں، جلی دیکھیں مطلب بڑی نظر آنے والی وہ ہوتی ہیں مسٹیکس. اور اصلاحی معنی مخارج و صفات لازمہ اور حرکات سکنات میں غلطی کرنا. اس کا کیا مطلب ہے؟ مخارج تو یعنی کہ جہاں سے وہ بولا جائے گا، جیسے با ہے تو لپ سے بولا جاتا ہے، میم ہے لپ سے بولا جاتا ہے، غنہ ہے تو خیشوم ہوتا ہے، یا تو یہ صفت ہے. اور صفات لازمہ یعنی کہ ہر وقت جو اس میں صفت رہتی ہے، یعنی کہ لازمی جو ہر وقت رہتی ہے، ہر وقت رہنے والی صفت، یعنی کہ خواہ ہے ہر وقت کو موٹا ہونا چاہیے، خواہ ہم خواہ نہیں کہہ سکتے. تو لازمہ وہ ہوتی صفات جو ہر وقت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ اور حرکات و سکنات میں غلطی کرنا. حرکات یعنی کہ زیر زبر پیش میں غلطی کرنا. سکنات ساکن سے ہے، ساکن کو تشدید بنا دے، تشدید کو ساکن بنا دیں. تو یہ جب آپ کو ڈیفینیشن کے اندر ہی یہ سب چیزیں مل گئی کہ کیا کیا ہے. تو اس میں ایگزامپلس ہیں. ٹھیک ہے، ایگزامپلس ہیں اس میں. آپ خیال کریں کہ آپ سے میوٹ ہو. ٹھیک ہے، آپ کے سراؤنڈ میں اگر کوئی بچے ہیں تو آپ نے خاص طور پہ چیک کر لینا کہ آپ کے اس میں میوٹ ہے کہ نہیں. اور اگر بیک گراؤنڈ میں کوئی بھی نہیں ہے اور آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہوگا تو آپ انمیوٹ کر سکتے ہیں. اچھا، اب لہجہ جلی کی اقسام کیا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ میں نے جیسے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، الحمدو کی جگہ الحمدو کر دینا. ٹھیک ہے نا؟ الحمد کا مطلب ہوتا ہے سب تعریف، اور الحمد کا مطلب بہت 2-3 مطلب ہے. ایک ہے پھٹے پرانے کپڑے، یعنی الحمدللہ کو جب الحمدللہ پڑھیں گے تو ہم کہیں گے سب پھٹے پرانے کپڑے اللہ کے لیے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ معاف کرے. اسی طرح کسی حرف کو بڑھا دینا، جیسے نعبدو تھا تو نعبدو. جیسے میں نے آپ کو کہا قولا، قولا کا مطلب ہے اس نے کہا، قولا کا مطلب ہے ان دونوں نے کہا، 2 کی بات ہو جاتی ہے. پھر کسی حرف کو کم کر دینا، جیسے ایا کا تھا تو اس کی جگہ ایا کا کہہ دیا. ٹھیک ہے نا؟ ایا کا کچھ بھی آپ بس کوئی بھی حرکت کم زیادہ کریں نا، ٹھیک ہے، کم زیادہ ہو رہی ہے تو بھی غلطی ہے، اور اگر بدل رہے ہیں تب بھی غلطی ہے. بس یہ یاد رکھیں، کوئی بھی حرکت کم زیادہ نہیں کرنی، اس کو بڑھانا چھوٹا نہیں کرنا، اس کو بدلنا نہیں ہے، لیٹر کو بھی نہیں بدلنا. ٹھیک ہے نا؟ تو تیسرا کسی حرف کو کم کرنا. پھر چوتھا حرکات و سکنات کو ایک دوسرے کی جگہ پر پڑھنا، جیسے انعمتا کی جگہ انعمتو پڑھنا. انعمتا کا مطلب ہوتا ہے تو نے انعام کیا، انعمت علیہم ہے نا. اور انعمتو جو پیش ہوتا ہے تو میں نے انعام کیا. تو کا مطلب ہوتا ہے میں. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ دیکھیں میں نے انعام کیا، ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ انعمت علیہم کی جگہ انعمت علیہم، میں نے انعام کیا. تو یہ حرام مسٹیک ہو گیا، آپ خود سوچ لیں، میننگ بدل گئے نا. اور پھر اہدینا کی جگہ ہی دینا، ہا کی ساکن کی جگہ زیر بنا دیا. کچھ بھی آپ دیکھیں، کوئی بھی ایسی چینجز ہو، کچھ بھی ہو، آپ کو چاہے میننگ پتا ہو یا نہ پتا ہو. میں آپ کو میننگ بتا رہی ہوں، مگر یہ کہ سپوز مجھے بھی بہت سارے نہیں پتا، بس بدل دیا آپ نے لفظ تو بس لہن جلی ہو گیا. ٹھیک ہے. اور لہن خفی کیا ہوتا ہے؟ اچھا، لہن جلی کا حکم یہ حرام ہے کیونکہ تلاوت قرآن میں ایسی غلطی بعض اوقات گناہ کبیرہ کا سبب بنتی ہے. یہی جو میں نے آپ کو کہا اور آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں، لا الہ الا اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. جو ہم غلط پڑھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو شرک کا جملہ ہو گیا. تو یہ حرام کیوں نہیں ہوگا؟ تو یہ دیکھیں یہاں لکھا نا گناہ کبیرہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ شرکیہ جملہ بول گیا تو گناہ کبیرہ کیوں نہیں ہوگا؟ اس سے لہن خفی یہ چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں، مکروہ ہوتی ہیں، چھوٹی اور پوشیدہ غلطی. اور اصطلاحی معنی تحسین حروف سے تعلق رکھنے والے. تحسین کہتے ہیں خوبصورتی، حسن ہے نا، حسن جس میں خوبصورتی ہو، جس تحسین حروف یعنی حروف کو خوبصورت بنانے سے تعلق رکھنے والی صفات میں کمی بیشی کرنا. مثلا ترقیق. اچھا، اس میں ترقیق لکھا ہوا ہے مگر یہ ضروری نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے، اس کو آپ خیال کریں. ترقیق جیسے سین ہے اور سواد ہے، دونوں ایک جیسے ہیں، سا سو. ٹھیک ہے،
ترقی کو آپ نہ شامل کریں. ٹھیک ہے. سو دیکھیے آسا اور سو میننگ بدل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے میں آپ کو کیا کہا تھا, قلب اینڈ قلب میں کیا فرق پڑ گیا, پورا میننگ. ترقیق تفخیم یعنی یہ دونوں, ترقیق باریک کرنے کو کہتے ہیں, یہ بھی یاد رکھیں نا, کسی لفظ کو باریک کرنا, جیسے سین, سا, با, تا, سا, ہا, یہ باریک لفظ ہے. تفخیم موٹے لفظ, خو, رو, اور اس کے سم ٹائم لا کو بھی ہم لا کرتے ہیں, لا اینڈ غو. ٹھیک ہے. اور اخفا یہ سب غننے کی غلطی ہے, یہ بھی غننے کی غلطی ہے. اقلاب بھی سمجھے کہ کائنڈ آف غننا ہی ہے, مد کو بھی غننا. مگر مدود فریع, ٹھیک ہے, فریع لکھا ہے. مدود فریع ہوتا ہے یہی دو حرکت سے بڑے والے جو بھی مد ہوتے ہیں, دو حرکت والے نہیں. فریع ہوتے ہیں دو حرکت سے زیادہ, جس کا عام طور پہ ایسے نشان بنا ہوتا ہے نا, تو وہ مد فریع ہوتے ہیں. وہ غلطی کر لیں تو وہ اس کی غلطی میں اتنا مسئلہ نہیں ہے. مگر ویسے جیسے با ہے, با, اس کو آپ مزید چھوٹا کریں گے نا, با, یہ حرام غلطی ہے, کیونکہ اس میں آپ ایک پورا لیٹر گرا رہے ہیں نا. ہم نے تو اب یہی پڑھا نا کہ ہر لیٹر جو بھی حرکت ہے وہ بھی بدل نہیں سکتے, ہم کسی لفظ کو بھی نہیں بدل سکتے. تو یہ با اس مد ہے, ایک طرح سے مد اصلی کہتے ہیں اس کو, اصلی مد ہے, مگر اس کو ہم چھوٹا نہیں کر سکتے. اس لیے مد میں بھی آپ صرف مد نہیں لکھیں گے, یاد رکھیں, مد میں آپ مد نہیں لکھیں گے. آپ اس کو مد فریہ کہتے ہیں یا نہیں بھی یاد ہوتا نا, کوئی بات نہیں, آپ یہ لکھ دیں کہ وہ مد جو دو حرکت سے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے نا, تو ضروری نہیں ہے, آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ وہ مد جو دو حرکت سے زیادہ ہوں. ڈیفینیشن کے بجائے آپ اس کو تفصیل بتا دیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ کر سکتے ہیں. اور لہن خفی کا حکم کیا ہے, یہ مکروہ ہے, لیکن اس سے بچنا بھی ضرور ہے تاکہ تلاوت قرآن کی عبادت کو کامل صحت کے ساتھ بجایا لا سکے. ٹھیک ہے نا, یہ اس سے بھی بچنا ضروری ہے, اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا کہ قرآن کو خوبصورتی سے پڑھا جائے. اچھا, اصول مخارج کی تفسیر دیکھیں. سب سے پہلے حلق, ٹھیک ہے نا, وہ 5 یاد ہے آپ کو, 5 جو ہوتا ہے کہ حلق 5 جگہوں سے الفاظ ادا ہوتے ہیں, 5 بڑے جگہوں سے. اس کے بعد اس کو مزید اس کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے کہ حلق میں بھی 3 جگہ ہیں. اس طرح ہوتا ہے نا, فرسٹ ہے حلق, دوسرا کون سا ہے, بلکہ سب سے پہلے ویسے جوف تھا, مگر یہاں میں خیر ترتیب کو دیکھ لیتی ہوں. جوف, تیسرا یاد ہے آپ کو, لسان, اور شفتان, ایک اور رہ گیا, 5 ہیں. خیشوم. ٹھیک ہے, یہ سوال ایسے آ سکتا ہے کہ کتنے وہ مین بڑے مخارج ہیں, بڑے والے. ٹھیک ہے, تو بڑے ہوگا تو یہ 5 آئیں گے, اور اگر آپ سے مزید تفصیل ہوگی تو پھر اکثر الحلق, وسط الحلق, یہ اس کی مزید تفصیل ہوگی نا, کہ اس کو اور بھی کیا ڈیوائڈ کیا, تو پھر یہ ہو گیا. تو مگر 5 بڑے کون سے ہوئے, حلق, جوف, لسان, شفتین, خیشوم. اس کو آپ اس طرح ترتیب سے یاد کر سکتے ہیں. ویسے تو جوف سب سے پہلے ہوتا ہے کہ منہ کا خالی حصہ. ٹھیک ہے, پھر آپ جب نیچے سے شروع کر دیں, یعنی کہ یہ جو تفصیل کتابوں میں بھی نظر آتی ہے نا, وہ اس طرح شروع کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جوف کی بات کرتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ اس کو یعنی حلق سے لے کے منہ کی طرف کی ڈائریکشن میں آئیں, تو سب سے پہلے حلق کی طرف سب سے پہلے کیا ہے, حلق کا ایریا. پھر اس سے اوپر آ جائیں, اس سے پہلے اوپر آئے اگر تو ہماری وہ ہے زبان ہے, تو زبان کے حصے کر لیں. ٹھیک ہے, تو جوف پہلے, پھر حلق, پھر اس کے بعد زبان کی طرف آ جائیں. مطلب آپ سمجھے کہ آپ چل رہی ہیں, امیجن کریں. اس کے بعد زبان آتی, زبان کے بعد شفتین کی طرف, شفتان کی طرف آ جائیں, یعنی اب, اور اس کے بعد پھر ناک کی طرف چلے جائیں, تو خیشوم. تو ہمیں یاد کرنا ہے کہ یہ اس طرح ترتیب ہوتی ہے, تو آپ کو یاد کرنا آسان ہوگا. ٹھیک ہے, تو کون سے 5 حصے ہیں, حلق, جوف, لسان, شفتین, خیشوم. ٹھیک ہے, مگر یہ کہ زیادہ تر کیا ہوتا ہے, پہلا حصہ آپ اس طرح لے لیں, ترتیب سے ویسے فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, آپ کسی ترتیب سے بھی لکھیں, آپ کے ٹیسٹ میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. مگر یہ ہے کہ آپ کو آسانی کے لیے سب سے پہلے جوف کی بات کریں, اس کے بعد حلق کی بات کریں, اور پھر اس سے بعد اوپر چڑھ جائیں, لسان آ جائے گا, اس سے اوپر چڑھ جائیں, شفتان آ جائے گا,
اور خیشم یعنی ناک تو اور بھی اوپر جگہ پہ ہوتی ہے. اس طرح آپ کے 4 5 کے 5 کور ہو جائیں گے. پھر حلق کو آپ یہاں پہ جو جس ترتیب سے میں ادھر ہی آ جاتی ہوں. حلق کے پھر آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے 3 حصے. ٹھیک ہے, ہم سب نے الحمدللہ پڑھے ہیں. تو حلق کے 3 حصے ہیں, سب سے نیچے والا, سب سے درمیانہ والا اور اوپر والا. اقصی کہتے ہیں سب سے دور کو کہتے ہیں, اقصی کہتے ہیں مسجد اقصی, اور ادنا کہتے ہیں قریب. ٹھیک ہے, دنیا بھی اسی سے, یہ یاد رکھیں, دنیا بھی اسی سے. دنیا بھی تو قریب کی چیز ہے اور آخرت بعد کی چیز ہے نا, دور کی چیز ہے دنیا اور آخرت. ادنا قریب, دنیا سے یاد کر لیں تو قریب کی چیز. تو یہ دور کی چیز اقصی الحلق یعنی حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے. تو اب یہی دیکھیں, یہ ڈائریکشن بھی پھر ادھر سے شروع ہو رہی ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ جو 5 حصے بنائے آپ نے, خیشوم وغیرہ, یہ ہم نے کیا کیا تھا, نیچے سے اوپر کی طرف گئے. اس میں بھی اقصی دور کا حصہ ہے یعنی جو سینے کی طرف ہے. تو وہاں سے ہا حمزہ, پھر اس سے تھوڑا سا اوپر چلے جائیں عین ہا, اور اس سے اوپر چلے جائیں تو غین خا. تو ہم اس سے یاد کر لیں, ڈائریکشن سے یاد کر لیں. اقصی, وسط, ادنا. ادنا دنیا, ادنا دنیا. اس طرح آپ لفظ یاد کر لیں گے نا, ادنا دنیا, تو آپ کو یہ لفظ بھی یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور مخرج کے دار سے ان کو حروف حلقیہ بھی کہتے ہیں نا, حلقی, حلق سے یعنی حلق, یعنی وہ حروف جو حلق سے ادا ہوتے ہیں. اچھا, پھر دوسرا اصل کا مطلب ہوتا ہے جڑ یا اصل. ٹھیک ہے نا, تو یہاں پہ یوز اصل کا مطلب یہ جڑ, یعنی جو اصلی پہلا جو تھا نا وہ حلق تھا, ہم نے پہلا پڑھ لیا. اب یہ دوسرا آ گیا. ثانی کا مطلب ہوتا ہے 2, سیکنڈ. اب ہم سیکنڈ والا پڑھ رہے ہیں, لسان. ٹھیک ہے, یہ اگر آپ نا یہ ایک طرح سے یہ جو میپ سے بنے ہوتے ہیں نا, ان کو ایک اچھی طرح یاد کر لیں آپ, دیکھ کے ڈرا کر کے کبھی اپنی کاپی پہ بنائیں. آپ کو پھر کبھی بھی چیز بھولے گی نہیں. اگر آپ صرف یاد کریں گے نا, ڈیفینیشن لکھی بھی اردو میں یا انگلش میں, یہ جیسے یہ لکھی ہوئی ہیں, تو یہ یاد ہو جائیں گی. اس میں زیادہ ٹائم لگے گا. اس کو آپ نے دیکھی, اس کو سمجھنا ہے, یہ سمجھ لینا تو آپ کا آدھے سے زیادہ چیز ویسے ہی یاد ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اپنا فارم یہ بنا ہیبٹ کہ یہ جو میپس وغیرہ کوئی بھی چیز ان کو دیکھا کرے, اس سے آنکھوں کے سامنے چیز آ جاتی ہے تو کلیئر ہو جاتا ہے. اب دیکھیں لسان کے اقصی لسان جو سب سے, آپ ہم دیکھیں اوپر سینے سے زبان کی طرف جا رہے ہیں نا, تو سب سے سینے کی طرف سے اگر اوپر آئے تو اقصی لسان ہوتا ہے, جہاں سے قاف اور کیا بنتا ہے, قاف این کاف ادا ہوتے ہیں. تو یاد کر لیں سب سے دور جو تھی جگہ وہاں سے قاف کاف, پھر اس سے تھوڑا سا آگے آ جائے مڈل, وسط کہتے ہیں مڈل کو, درمیان کا حصہ. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد حافہ, سائڈ. ٹھیک ہے. طرف تو اردو میں بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, ایک اوپر کی جو جگہ ہوتی ہے نا زبان کی اوپر کی جگہ جہاں پہ ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا رکھتے ہیں, وہ طرف اللسان. ٹھیک ہے. اور راس کہتے ہیں, راس سر کو بھی کہتے ہیں ویسے. ٹھیک ہے نا, سر. آپ دیکھیں سر کہاں ہوتا ہے ہمارا, پوری باڈی کے اوپر ہوتا ہے, یعنی ایک سائڈ پہ ہوتا ہے. تو زبان کا بھی جو بالکل نیچے یہ جگہ ہے نا, زبان کی جگہ جہاں پہ ٹپ آف دا ٹنگ جس کو کہہ سکتے ہیں, وہ اس کو کہتے ہیں راس اللسان. اچھا, اب اقصی لسان, اس کے مخرج کون سے ہیں یہ آپ نے خود پڑھنا ہے, مطلب میں سارا پڑھوں گی تو پھر بہت ٹائم لگے گا. اب آپ کو بتا دیتے ہیں قاف اینڈ کاف, اور یہ دونوں کے اپنے مخرج ہیں. مخرج آپ سمجھ لیں گھر. ٹھیک ہے نا, ہر دونوں کے اپنے گھر ہیں. ٹھیک ہے, ہم یہ ساتھ ضرور ہیں مگر یہ نیبر ہیں, پڑوسی ہیں دونوں, تو ایک جگہ سے نہیں نکل رہے, یہ ساتھ گھر ہیں مگر یہ الگ الگ ہے. ٹھیک ہے, الگ الگ ہے, جیسے بچوں کے رومز ہوتے ہیں الگ الگ رومز ہوتے ہیں. اور اقصی لسان, اقصی کہتے ہیں اقصی لسان یعنی زبان کی جڑ. دیکھیں جب زبان کہاں سے شروع ہوتی ہے, یہ لفظ یاد رکھ لیں, زبان کی جڑ, کیونکہ یہ ڈیفینیشن میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے جب ٹیسٹ میں. اور بالمقابل اوپر کا تعلق, اگر آپ اس کو صرف سمجھ لینا تو آپ خود ہی لکھ سکتے ہیں. یعنی پیچھے جو زبان ہے وہ حصہ اور اس کے اوپر جا کے نا, مطلب یہ اگر زبان کا حصہ آ رہا ہے نا اقصی, آپ اس کے اوپر تعلق بھی تو آ رہا ہے, تو یہ حصہ بس بن جائے گا. ٹھیک ہے, تو یعنی زبان کی جڑ نیچے کا, اور اوپر بالمقابل یعنی اس کے مقابلے میں اوپر کا تعلق, اس سے قاف ادا ہوتا ہے.
اور اکثر لسان قاف کے مخرج سے ذرا منہ کی طرف، اب دیکھیں ہم اسی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، پیچھے سے آگے منہ کی طرف جا رہے ہیں. اس کے بعد کاف کی باری آتی ہے تو منہ کی طرف ہٹ کر زبان اور اوپر کے تالو، اس سے کاف نکلتا ہے. ان دونوں مخرج کے اعتبار سے لہویہ اور لہاجیہ کہتے ہیں. یہ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو میں نے نوٹ سے کاپی کیا نا، ظاہر بات ہے وہ ہر چیز تو ہمارے حساب سے نہیں لکھی ہوئی نا، تو آپ یہ بے شک نہ یاد کریں، اگر کوئی کرنا چاہے تو ضرور کر لیں، مگر ہمارے لیے اس کو اتنا بھی کافی ہے. اور اس کو آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ یہ قاف جو ہے کون سے نرم حصے سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اوپر والا یہ آپ ایڈ کر دیں نا کہ یہ نرم حصے سے ہوتا ہے، اور یہ ذرا سخت اور نرم کا حصہ جو ہے نا اس سے آگے چلے جائیں تو آپ جو ہے نا قا قا قا، تو یہ جو جگہ ٹکرا رہی ہے وہ کچھ نرم اور سخت مکس ہے، ٹھیک ہے نا، نرم پلس سخت، اور سخت بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ آپ نے ایڈ کر دینا، ٹھیک ہے. تو یہ جو لہویہ لہاتیہ بار بار آگے آئیں گے نا، ان کو ویسے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں تک یاد کر لیں. اس طرح جیم شین یا ہے نا، وسط لسان، وسط کہتے ہیں مڈل، اور اوپر کا تالو. دیکھیں اس میں بھی بس یہی ہے، نیچے کا یاد کرنا، اوپر کا تالو، اوپر کا وسط سیم پلیس پہ تالو، یعنی اسی جگہ اوپر کو ٹچ کریں تو وہ سیم بن جاتا ہے. اس سے جیم شین یا متحرک اور لین نکلتے ہیں. اس کو متحرک کا مطلب ہوتا ہے جس پہ حرکت ہو، زیر زبر پیش، اور لین یا ہے نا، یہ او ان آئی بائی تئی صحیح، اس طرح جب بولتے ہیں لین، اس کو کہتے ہیں کہ کوئی بھی لفظ ہو اس کے اوپر زبر ہو اور دوسرا لفظ یا ہو تو اس کو یا لین کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یا لین کی بات ہو رہی ہے. اب وہ اصل میں یا جوف کا لیٹر ہے، یاد ہے آپ کو، جوف کا لیٹر بھی ہے ایک طرح سے، او ای، آپ کو یاد ہوگا او ای. ابھی ہم جوف پڑھیں گے نا، تو یا دو طرح کا ہوتا ہے. تو ایک یا ہوتا ہے جو کہ اس فارم میں آتا ہے نا، او ای، وہ جوف کا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں بس ایک آواز ہے پیچھے، جو جیسے با زبر با ہے، با زبر بی، اس کے آواز کو لمبا کرنا ہے تو ہم ایک یا کا اضافہ کر دیتے ہیں تو وہ بی. تو یہ اس کا ویسے کوئی اس طرح مخرج نظر نہیں آ رہا ہوتا گھر میں، جیسے آپ کو کہا تھا نا کہ ہوم لیس ہے، اس کے پاس گھر نہیں ہے، یا مزدور جو ہوتے ہیں روڈز پہ پھر رہے ہوتے ہیں، ان کے وہاں پہ کوئی دکانیں نہیں ہوتی، تو اس وقت یہ یا کی ویلیو وہی ہوتی ہے کہ وہ پیچھے بی کی آواز کے ساتھ بس کی ہیلپ کر رہا ہے، مزدور جیسے ہیلپ کرتے ہیں، یا جو ہوتا ہے نا ٹرین ہوتا ہے تو وہاں پہ کلی ہوتا ہے، وہ پیچھے والے کا سامان اٹھاتا ہے. تو یہ بی بو با، تو الف واو یا جوف ہیں. میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ کنفیوز نہ ہو جائے کہ یہاں پہ یا یہ بھی لکھا ہوا ہے اور یا لین کیا ہوتا ہے. تو یا لین اصل میں بس ای کی آواز ہے، او کی آواز ہے، ای کی آواز ایکچولی. اچھا آگے جو مخرج بیان ہوں گے ان کا تعلق چونکہ دانتوں نہیں، یہ رہنے دیں، ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو بتایا تھا نا دانتوں والا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، یہ بھی رہنے دیں، ٹھیک ہے. یہ ایکسٹرا نوٹس ہیں، مگر یہ میں اس لیے رکھے کہ اگر کسی کو ہیلپ، وہ ہے اچھے نوٹس، کسی کو اگر چاہیے ہو تو وہ اس کو یوز کرے، غلط نہیں ہے نوٹس. اچھا مگر نوٹس مطلب کورس میں نہیں تھے تو میں نے آپ پہ بوجھ نہیں ڈالنا ہے. اچھا طرف اللسان، مخرج نمبر 1، زبان کا کنارہ مع ساتھ ادنا حافہ جب سنائیے. اب یہاں پہ وہ آ گئے ورڈز، آپ وہ ڈیفینیشن یاد کرنا جو آپ کو لکھائی گئی ہیں، جو آپ کو کورس میں دی گئی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو مخرج کی آپ کی ڈیفینیشن یہ نہ لیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کے لیے مشکل ہو جائیں گی. آپ کے لیے کون سی ڈیفینیشن ہے، میں نے وہ نوٹس بھیجے ہیں نا، اس میں مخارج کا ہینڈ آؤٹ بھی ہے اس ٹائپ کا، ٹھیک ہے. تو ہمارے کورس میں یہ ڈیفینیشن یوز ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ڈیفینیشن یوز ہوئی، یہ بغیر اس کے دانتوں کے ناموں کے، یہ ایزی کرنے کے لیے. آپ وہی والا جو آپ کو نوٹس شیئر، وہاں سے آپ یہ ڈیفینیشنز یاد کریں. جیسے جیم کا لکھا ہوا ہے، جیم زبان کے درمیانے حصے سے ادا ہوتے ہیں اور زبان اپنے مخالف اوپر کے تعلق کو شین کی نسبت زیادہ سختی سے جا کر لگتی ہے. یہ ڈیفینیشن یاد کریں، ٹھیک ہے. آپ پریشان نہ ہونا کہ نئی چیزیں کیوں آ گئی ہیں، نئی چیزوں کو آپ چھوڑ دیں. اسی طرح یہ سارے مخارج، اس میں یہ سارے مخارج لکھے سے ثنا، سفلا، علیا،
یہ آپ اس طرح سے نہ یاد کریں، بے شک آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے دوسرے نوٹ سے یاد کرنا ہے. اچھا شفتان، شفتان لپس کو کہتے ہیں. تان کا مطلب دو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تان ہوتا ہے، کبھی تین ہوتا ہے، تائن، تان اور تائن دونوں. شفتین بھی آپ کو ملے گا، شفتان بھی ملے گا، ٹھیک ہے. تو آپ سے وہ پریشان نہ ہو کہ کوئی شفتان کہتا ہے کوئی شفتین، وہ کوئی وجہ ہے، گرامر کا ریزن ہے. تو آپ کو یہ شفتین بھی اگر آپ کہیں گے نا، تین، شفتین، تو بھی وہ قابل قبول ہے، ٹھیک ہے. شفتین بھی کہتے ہیں بے شک، کیونکہ بعض لوگوں نے شفتین یاد کیا ہوتا ہے. دیکھو شفتین بھی کہتے ہیں بے شک، ایک ہی بات ہے، دو ہونٹوں کو کہتے ہیں. اچھا مخرج نمبر 1 دونوں ہونٹ، اور مخرج نمبر 2 نیچے والے ہونٹ کا شکم یعنی تری والا حصہ. دیکھیں یہ دیکھیں لپس پہ کون سے لیٹر ہوتے ہیں، بم، با، میم، فا، واو. مگر پھر بھی دیکھیں اس کو 2 گھروں میں ڈیوائیڈ کیا گیا. مخرج میں نے آپ کو نا 2 گھر، کیوں؟ اس لیے کہ دونوں با، یہ دیکھ فا جو مخرج نمبر 2 میں فا آ رہا ہے نا، تو جو یہ پہلے والے میں ہے نا، اس میں ایک ہی بری کا مطلب ہوتا ہے تر. بر کہتے ہیں نا، بر دریا کو بھی کہتے ہیں، سمندر کو بھی کہتے ہیں. بری اور بحری، بر ڈرائی ایریا کو کہیں گے، ڈرائی. ٹھیک ہے، تو ان لکھا ہے دونوں ہونٹ، اس سے با، میم اور واولین اور متحرک نکلتے ہیں. مگر فرق یہ ہے کہ با ہونٹوں کے تری سے، اس لیے ہونٹوں کی تری سے اسی لیے اسے بحری کہتے ہیں. بحر دیکھیں، بحر سمندر کو کہتے ہیں، سمندر گیلا ہوتا ہے obviously، تو اس لیے بحری کہتے ہیں با کو. با 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 آپ دیکھیں آپ کا لپ کہاں ٹچ ہو رہا ہے، اوپر کا لپ نیچے والے گیلے حصے، یعنی گیلے حصے سے جہاں پہ لپسٹک لگتی ہے، با با. تو اس لیے اس کو ہم نے اس مخرج میں رکھا ہے، اس کو با، ما، و تینوں میں. اور جبکہ دوسرا مخرج الگ کیوں رکھا گیا، کیونکہ اس میں دانت ہمارے لگتے ہیں پیچھے تر حصے میں، ٹھیک ہے نا. ف ف ف ف جہاں پہ لپسٹک نہیں لگاتے نا، تو یہ ایریا ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے. دونوں میں لپس یوز ہو رہے ہیں، مگر آگے جا کے مزید کیوں ڈیوائڈ ہوئے کہ آگے جا کے ان کا فرق ہو گیا. ایک میں با، میم اور واو، اس میں تو دانت یوز ہی نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے نا. مگر مخرج نمبر 2 میں دانت یوز ہوتے ہیں، ف ف، تو اس لیے آگے جا کے مزید ڈیوائڈ ہو گیا. اچھا جوف جو میں آپ کو کہا تھا، اچھا یہ چیز پوچھی جا سکتی ہے ٹیسٹ میں، کیونکہ یہ تھا، یہ ہو چکا ہے، مطلب اس پہ مجھے یاد ہے کہ نوٹس میں تھا، ٹھیک ہے نا، کہ اس کو جوفیا بھی کہتے ہیں، یعنی جوف کہتے ہیں خالی حصے کو، ٹھیک ہے نا. جوف کہتے ہیں خالی حصہ، اور دہن کہتے ہیں منہ کو. صرف جوف بھی یاد کر لیں، کوئی بات نہیں. اصل میں جوف جو پیٹ ہے نا، خالی خالی جگہ، اس کو بھی کہتے ہیں. اب یہ دہن منہ ہے، تو اس وجہ سے جوف دہن مینس کہ وہ منہ کا خالی حصہ. مگر آپ کو یاد ہے اس خالی حصے کا ایریا کتنا ہے؟ کیا صرف منہ کا اوپر پر حصہ ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ جی میم، اس میں سے منہ کا خالی حصہ پیچھے حلق سے نیچے جو ڈیپ جگہ ہوتی ہے وہاں سے لے کے آگے تک ہے، مطلب باہر آتی ہے لپس سے باہر. جی بالکل بالکل. یعنی کہ آپ صرف کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ منہ کا خالی حصہ، نو، منہ کا خالی حصہ ہے، مگر وہ اس کا وہاں سے شروع ہوتا ہے حلق سے لے کے منہ تک جتنے بھی خالی حصہ ہے جہاں ہم کھانا کھاتے ہیں تو وہ نوالا ادھر اس ایریے سے گزرتا ہے، وہ حصہ جوف کہلاتا ہے، خالی حصہ، ٹھیک ہے. تو صرف آپ نے یہ نہیں لکھنا کہ منہ کے اندر کا خالی حصہ، یہ اس میں شامل ہوگا منہ اور حلق کا خالی حصہ، ٹھیک ہے نا. تو اس میں ویسے یہاں لکھ سکتے منہ پلس حلق، ویسے لکھیں گے آپ کو یاد ہے، ٹھیک ہے. 2 کو ملا کے کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو منہ اور حلق کا خالی حصہ، اس سے یہ ایریا جوف کہلاتا ہے. ادھر سے یہ جو ہم آوازوں کو لمبا کرتے ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا تھا، با، بو، بی، تو یہ کہاں سے کرتے ہیں؟ یہ با کو آواز کو لمبا کیا تو با بن گیا. ایون جو مد ہم کرتے ہیں نا، حروف مدہ بھی اسی لیے بھی کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. حروف مدہ بھی کہہ سکتے، اس کو مدیہ بھی کہتے ہیں، مدیہ، جوفیہ،
ٹھیک ہے نا. جوفیہ اس لیے کہتے ہیں کہ خالی حصے سے ہوتا ہے دا. ہوائیہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اینڈ میں دیکھیں اس میں ہوا، اور ہوا کا ایریا جو ہے نا، یہ ہمارا اندر کا ہوا کا ایریا ہے نا، جہاں سے ہم سانس لے رہے ہیں، وہ ایریا یوز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اور مدیہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بھی، مدیہ کا مطلب آسانی بھی ہوتا ہے کہ آسانی سے بھی ادا ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اسے لمبا بھی کرتے ہیں. حروف مد لمبا کرنے کے لیے ہوتا ہے، جیسے کہ ایون مد والا لیٹر جیسے کہ جا لکھا ہوتا ہے، تو ہم اس کو کیسے کرتے ہیں؟ جا میں مطلب جا تھا صرف، اس کو میں نے لمبا کیا 1 2 3 4 الف جتنا، اور پھر اس کے بعد حمزہ زبر آ بولی. یہ جو یہ ہے یہ مد کے اکولی ہے، لائک جا. تو اس لیے مدیہ کا مطلب یہ کھینچ کے جو لمبا کرنے کے لیے ہیلپ کرتے ہیں. تو جوفیہ اس میں ہوتے ہیں. جو آپ کو میں نے کیا کہا ایگزامپل، قلی یا مزدور. مزدور کیا ہوتا ہے؟ ان کی اپنی کوئی دکان نہیں ہوتی، مگر یہ کہ وہ پیسے کیسے حاصل کرتے ہیں، وہ کہ کبھی کسی کی مدد کر دیتے ہیں، کوئی کسی کا گھر بن رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ جا کے مدد کر دیتے ہیں، یا کچھ بھی ہوتا ہے، کوئی بھی کام ہوتا ہے. اور کلی بھی یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کا سامان اٹھا کے لے کے جاتا ہے. تو جیسے جیم زبر جا کا سامان تھا زبر، اس کو وہ اٹھا کے گیا جا میں یہ، تو اس نے جا کی آواز کو مدد کی میں، اور اس طرح ہو گیا. اس طرح جی میں کیا ہوگا؟ جیم زیر جی، اس میں ای کی آواز کو یا کلی ہے جی اس طرح اس نے مدد کی. اسی طرح جو میں کیا ہوگا؟ جیم پہ جو تھا، اس کو ہیلپ چاہیے تھی آواز لمبی کرنے کے لیے، اس نے واو کو ایڈ کیا، 4 واو کو جو اور یہ کس طرح نظر آتا ہے؟ یہ مد کی فارم میں ہمیں نظر آتے ہیں. تو مد ایکچولی کیا ہوتا ہے؟ آپ سمجھ لیں 4 واو، چاہے 4 الف یا 4 یا. ٹھیک ہے نا. ویسے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، مگر میں ویسے جو عام مد کی بات کر رہی ہوں. اچھا، خامس کا مطلب ہوتا ہے 5 یا 5th. یہ 5th جو ہم نے اصل جو تھا اس کی بات ہو رہی کہ خیشوم تھا. خیشوم کیا کہتے ہیں؟ وہ حصہ جو ناک کا بانسا ہوتا ہے، یعنی ناک کے اندر والی جگہ. خیشوم یعنی ناک کی جڑ کا اندرونی حصہ. اس سے نون اور میم کا غنہ نکلتا ہے. اچھا، ایک بات یاد کریں، نون اور میم نہیں نکلتا. ٹھیک ہے، یا بات کسی کو سمجھ آئی؟ یا میں سمجھاؤں گی مگر کسی کو سمجھ آئی؟ یس میم، یہ جو ایک غنے کی آواز ہوتی ہے نون اور میم کے اندر، جب ہم میم بولتے ہیں تو وہ ایک بزنگ ساؤنڈ ہمارے ناک کے اندر سے ہو کے آتی ہے، اس کو کہتے ہیں. بالکل بالکل. اور دیکھیں پھر میم تو ہم نے پڑھا تھا، وہ کہاں کا؟ لپ لیٹر ہے، شفتان کا لیٹر ہے. ٹھیک ہے نا، شفتان لپس یوز کر رہے ہیں نا. تو ایکچولی پھر اسی لیے غنہ کہا اس نے، میم نہیں کہا انہوں نے. میم جو ہے نا مخرج، اس کے لیے 2 چیزیں یوز ہوتی ہیں میم کے لیے. ٹھیک ہے، ایک ناک یوز ہوتا ہے اس کا بانسا جو ہو گیا، اور ایک ہونٹ یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جب بھی جا کے یہ میم بنتا ہے. اسی طرح نون ان. ٹھیک ہے، نون میں بھی یہی ہے کہ زبان کی نوک، ٹھیک ہے نا، زبان کی نوک، اور اس کے بعد ناک یوز ہوتا ہے. ناک میں مطلب وہی خیشوم کو سمجھ لیں. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب نون اور میم دونوں میں ناک یوز ہو رہی ہے، یعنی کہ غنہ کے لیے خیشوم یوز ہو رہا ہے. آپ بغیر غنہ کے میم اور نون ادا کر ہی نہیں سکتے. یہ سوال میں نے ہوم ورک میں دیا تھا آپ لوگوں کو کہ کیا ہم نون یا میم کو غنہ کے بغیر پڑھ سکتے ہیں؟ تو میرا سسٹر کو کچھ سمجھ نہیں آیا. اب آپ دیکھیں، میں ناک کو بند کر دوں، سپوز پہلے میں کہوں گی، یہ نارمل ہے. اب میں ناک بند کر دوں گی. اب یہ ان کہوں گی ناک پکڑ کے. آپ بھی ٹرائی کریں. دیکھیں میں بول ہی نہیں سک رہی ہوں، اس لیے کہ جب میں نے ناک بند کیا تو جو غنے کی آواز، جو ہوا میرے منہ کے اندر بن رہی تھی نا، وہ اس کو کہیں نکلنا تھا. میں نے آگے سے کہتے ہیں لپس بھی بند کر رہی ہے، وہاں سے تو وہ نہیں نکل سکتی. اس نے ویسے تو غنہ ناک سے نکلنا تھا، میں نے وہ بھی بند کر دیا. اب وہ کہاں سے نکلے گی؟
تو جب وہ نکل ہی نہیں سکتی تو لفظ بھی نہیں ادا ہوتا. تو اگر سوال آئے نا کہ کیا ہم اس کو غنّے کے بغیر ادا کر سکتے ہیں، تو آپ کہیں گے نہیں، کیونکہ اس کی اپنی ایسی صفت ہے کہ اس کے بغیر وہ ہو ہی نہیں سکتا. تو ہم خود ہی ٹرائی کریں، ان کہیں اور اب یہ میں کہہ رہی ہوں میری آواز خود بند ہو رہی ہے، میں ادا کر ہی نہیں سکتی. جیسے معمولی میں کہہ رہی ہوں، معمولی میں ورڈ ہوتا ہے میم اور میم. معمولی، معمولی، اب میں منہ کھول رہی ہوں. اچھا، اس لیے اس کو آپ آواز اس لیے آئی کہ میں نے ماں کا یعنی کہ منہ کھولا میم زبر کے لیے. تو اگر میں ساکن ہوگا نا پھر غنہ نہیں ادا ہو سکتا، کیونکہ میں نے منہ بھی بند کر لیا اور ناک بھی بند کر لیا. تو یہ یاد رکھیں گے نا آپ کو انشاءاللہ پوائنٹ یاد رہے گا. پھر لام ہم نے پڑھا ہے کہ لام جلالہ جو ہے، لام صرف اور صرف کس میں؟ اللہ کے نام میں ہیوی ہو سکتا ہے اور کہیں بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، کہیں بھی نہیں ہوگا. اور اس کو کتنا کرنا ہے؟ جیسے تفخیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہیوی کرنا. ٹھیک ہے نا، ہیوی. جیسے کہ اس کی سپیلنگ انگلش میں کیا لکھتی ہوں؟ LAAW، LAAW، لا. تو اللہ، اللہ، ٹھیک ہے. تو اللہ اور ہا کو سب نے یاد رکھنا، یہ ہم بھول جاتے ہیں. اللہ نہیں، اللہ. پھر اللہم، اللہم میں بھی اللہ ہی ہے، اللہ پلس ہما، اے اللہ اس کا مطلب ہوتا ہے اللہم. تو دونوں جگہ آپ کو نظر آئے گا، جہاں بھی اللہ لکھا ہوا ہے یہاں بھی اللہم لکھا ہوا ہے. تو میں بھی ٹیسٹ میں آپ کو پوچھا جائے کہ اللہم میں لام ہیوی ہوگا کہ لائٹ ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو صرف اللہ لفظ لگتا ہو. نو، اللہم بھی. اسی طرح جب زیر ہوگا اس کے پیچھے تو وہ لائٹ ہوگا، یہ یاد رکھنا ہے نا. تو اللہ کے بھی مڈل والے نام، یعنی کہ اللہ جب ہم لکھتے ہیں نا تو اس کا یہ والا ایریا ہے نا، اس سے پیچھے پیچھے ہم کی حرکات دیکھتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ ضروری نہیں کہ اس کے پیچھے لفظ کے پیچھے، نہیں، ضروری نہیں ہے. اس کے پیچھے بھی جیسے للہ ہے نا، للہ ایسے لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں اب اس کے پیچھے ہم اس زیر کو دیکھیں گے، حالانکہ وہ اس کے اندر ہی ہے، اس لفظ کے اندر ہی ہے، مگر ہم نے کیا کرنا تھا؟ اس مڈل والے لام کے پیچھے والے لام یا اس سے پیچھے جو بھی کہیں بھی ہمیں پہلی حرکت نظر آتی ہے نا وہ دیکھتے ہیں. تو اس طرح ہم نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، للہ میں اس طرح ہو جائے گا. تو اور پھر را میں انشاءاللہ آج ہم اس کو فنش کرتے ہیں، اور اگلی دفعہ بھی ہم یہی کریں گے، پریکٹس کریں گے، را لیٹرز کی پریکٹس کریں گے. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی وہ ریڈنگ کا بھی ہو جائے. ریڈنگ کا بھی اس ٹیسٹ کا پارٹ ہوگا نا انشاءاللہ. تو ریڈنگ کا کور کریں گے. اس میں بھی ہم ایک چیز کور کرتے ہیں. را کے قواعد یاد ہیں آپ کو کہ را تفخیم ہوتا ہے، ترقیق ہوتا ہے. یہ ترقیق لکھا ہوا مس پرنٹ ہوا ہوا ہے. مختلف فی ہی وہ آپ کو نہیں کرایا، مختلف اختلاف سے ہے. ٹھیک ہے، مختلف وہ والا مختلف نہیں جو اردو میں ہے، اختلاف. ٹھیک ہے، اختلاف کا مطلب یہ نہیں، کچھ علماء اس کو کہتے ہیں کہ لائٹ ہونا چاہیے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ ہیوی ہونا چاہیے. تو اختلاف والے آپ کو نہیں بتائے گئے، آپ کو صرف تفخیم اور ترقیق بتائے گئے ہیں. اس لیے آپ کو صرف یہ 6 پوائنٹس بتائے، ادروائز اس کا پیج کا نا اور پوائنٹ بھی تھے، اس میں اختلاف والے تھے. تو آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ را یعنی کہ را کے اوپر حرکت اور را کے نیچے. جب اوپر کوئی بھی حرکت ہو یہ فارمولا یاد کر لیں. اوپر کوئی بھی حرکت ہے، زبر ہو سکتی ہے اوپر اور کیا ہو سکتی ہے؟ اوپر 2 زبر ہو سکتی ہے، اوپر پیش ہو سکتی ہے، اور اوپر 2 پیش ہو سکتی ہے. تو جب بھی ہوگا تو یہ تفخیم ہوگا، ہیوی ادا ہوگا. اور اگر نیچے والی حرکت ہے کوئی بھی، وہ خیر ہوتی تو خیر زیر ہی ہے، 1 زیر اور 2 زیر، تو پھر یہ ترقیق. یہ فارمولا یاد کریں، آپ کو مشکل نہیں ہوگا. اور تیسرا ہم نے کیا یاد کیا تھا؟ را ساکن. را ساکن کا آپ کو یاد ہے کہ اگر را ساکن میں تو کوئی حرکت ہی نہیں ہے. ساکن از لائک اے نو حرکت، وہ بس چپ کر کے بیٹھ گیا، سکون سے بیٹھ گیا یا سو گیا، جس کو آپ کہتے ہیں نا. کوئی بچہ ہے جو جب حرکت کا مطلب ہے کہ وہ حرکت میں ہل رہا ہے، سکون کا مطلب ہے کہ وہ آرام سے اپنی جگہ بیٹھ گیا. اب ہم کیا کریں؟ پھر ہم اس کی پچھلے والی حرکتوں کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اور وہ پھر اسی حساب سے ہوتی ہے جو اوپر ہے. یعنی اوپر والی حرکتیں ہوں گی، پیچھے جیسے کوئی با زبر با ہی آ گیا سپوز،
کوئی بھی لیٹر ہے بٹ اس کے اوپر زبر آ گیا تو ہم را کو ہیوی کریں گے. یہ 2 زبر آ گیا, یہ پیش آ گیا, 2 پیش آ گیا تو را کو ہم ہیوی کریں گے, اور اگر زیر آ گیا تو را کو ہم لائٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اور پتہ نہیں مجھے یاد نہیں کہ نہیں ہم نے کیا کہ نہیں, مگر ایک ہوتا ہے کہ یا آ جائے اگر یا تو پھر را لائٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ میں لکھ دیتی ہوں, مجھے مگر ایگزامپل ایگزیکٹلی یاد ہے کہ ہم نے کورس میں کیا تھا کہ نہیں. جیسے خیر, ایگزامپل کیا ہے خیر, یہاں میں دوسری سائڈ پہ لکھ دیتی ہوں. ویسے خیرون ہے سپوز خیرون. اب آپ اگر 2 پیش پڑھنا چاہ رہے ہیں نا, ٹھیک ہے نا, 2 پیش پڑھنا چاہ رہے ہیں تو 2 پیش کا تو فارمولا یہ کہ ہیوی کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو خیرون رون, سپوز میں آپ سے کہوں گی کہ رون کو پڑھ کے بتائیں, پھر آپ اس کو ہیوی پڑھیں گے کیونکہ آپ اس کی حرکات کو پڑھ رہے ہیں. اور مگر سپوز آپ وقف کر رہے ہیں, اب یہ را ساکن بن گیا. ٹھیک ہے, اب یہ را ساکن بن گیا تو اب ہم نے را ساکن کا فارمولا یوز کرنا ہے. ہم نے وہ 2 پیش کو بھول جانا ہے. را ساکن کے فارمولے میں ہے کہ پیچھے یا ہوتا ہے تو وہ سلائڈ پڑھتے ہیں. آپ اس کی پیچھے والی حرکت کو نہیں دیکھیں, یعنی اس سے پیچھے نہ جائیں. ٹھیک ہے نا, بس یا نے بتا دیا کہ اس کو لائٹ پڑھنا ہے تو خیر خیر. ٹھیک ہے, تو یہ کرنا ہے. اور یہی بلکہ یہی اسی سے مجھے یاد ہے کہ آپ جو لیٹ جوائن کیا ہوگا کسی نے بھی, ان کو یہی پتا ہونا چاہیے کہ ہم یہ جو میں نے پوائنٹ بتایا تھا نا کہ جو را ساکن کا فارمولے میں کہ ہم اس کی پچھلے والی حرکت دیکھتے ہیں, تو اگر وہاں بھی کوئی حرکت ہو تو پھر ساکن ہو تو پھر اس کے پیچھے جاتے ہیں. سپوز یہاں یہاں ہوتا ہے سپوز خا با ہے, اب یا نہیں ہے, خا سپوز کسی وجہ سے با ہے اور یہ بھی را بن گیا, را ساکن بن گیا وقف کی صورت میں. اب ہم کیا کریں, را پہ تو ساکن ہے تو ہم اس کے پیچھے جائیں گے, وہاں پھر ساکن آگے, پھر ہم اس کے ایک حرکت اور پیچھے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر وہاں زبر نظر آیا تو زبر کی وجہ سے پھر ہم را کو بھی ہیوی کر لیں گے. یہ یاد رکھیں. پھر اگر زیر ہوتا سپوز کسی وجہ سے بھی, اب یہ میں تو ویسے کہیں سے ڈھونڈ دیا ایکسرسائز, کہیں بھی نہیں لکھا ہے, تو پھر ہم را کو لائٹ کر دیں گے. اچھا, یہ آپ پڑھ لینا, ٹائم کی بیس پہ میں کر رہی ہوں, تیز جا رہی ہوں. اب ہم نے میم کا یاد ہے آپ کو, میم کے اجمالی حکام کہ میم یا تو متحرک ہوتا ہے جیسے میم زبر ما, یا میم مشدد ہوتا ہے, کبھی کہیں لکھا اور نظر آتا ہے میم مشدد ایسے, یا میم ساکن ہوتا ہے. یہی حالت ہوتی ہے نا قرآن میں نظر آتی ہے. تو قرآن میں آپ کو میم ایسے نظر آئے گا. تو غنہ میم ساکن کے بعد جب میم یا با آ جائے تو غنہ ہوگا. ٹھیک ہے, میم ساکن کے بعد جب میم یا با آ جائے, جیسے الیکم مرسلون, یہاں پہ ایگزامپل الیکم اور 2 حرکت. ٹھیک ہے, اس کو آپ پھر لکھیں جب غنے کرتے ہیں نا ایکسٹرا, تو پھر اس میں یاد رکھیں ہمیشہ وہ 2 حرکت ہوتا ہے, چاہے وہ اخفا ہو, چاہے اقلاب ہو, چاہے ادغام ہو, کوئی بھی چیز فارمولا ہو اس میں آپ کو 2 حرکت کرنا ہوگا. اور ویسے میم ساکن کے اندر غنہ ہوتا ہے, مجھے ذرا میں آپ کو ذرا یاد کروں, اب دیکھتے ہیں آپ یاد جاگے میں کہ نہیں. میم ساکن میں غنہ ہوگا, کوئی بتائے گا؟ ابھی ہم پڑھ کے گزر چکے ہیں, مگر یہ غنہ وہ ہوگا نارمل غنہ ہوگا. جی کیجیے گا پلیز, سمجھ نہیں آئی مجھے. دیکھیں کتنی کیا سمجھ نہیں آئی آپ کو. میم یہ آواز تھوڑی لیگ کر رہی تھی نا, کوشچن سمجھ نہیں آیا. اچھا, میں پوچھ رہی تھی کہ کیا میم ساکن میں غنہ ہوتا ہے کہ نہیں, لائک ام غنہ ہوگا. جی میم ہوتا ہے میم ساکن میں. یہی میں پوچھ رہی تھی. دیکھیں غنہ اس میں بھی ہے اور غنہ یہ بھی ہے, یہاں بھی زائدہ غنہ ہے, زائدہ آپ سمجھ لیں, زائدہ یا ایکسٹرا. ادھر غنہ تو اس کی کوالٹی ہے, ابھی ہم نے پڑھا ہے, اس کے بغیر تو وہ گزارا ہی نہیں ہوتا اس کا. مگر ایکسٹرا غنہ جو ہے کب ہوگا, جب میم کے بعد با آئے گا یا میم کے بعد میم آئے گا. ایگزامپل جو ہے یہاں پہ الیکم مرسلون, علیکم بوکیل, کم بوکیل. ٹھیک ہے,
اور عدم غنہ کیا لکھا ہوا ہے کہ جب میم ساکن کے بعد میم اور باقی علاوہ کوئی اور حروف آئے تو غنہ نہیں ہوگا، مطلب زائدہ غنہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، زائدہ یاد رکھیں، غنہ تو ہوگا بٹ وہ اس کا اپنا ہوگا جو کہ نظر نہیں آ رہا اتنا زیادہ. ام کھینچنا نہیں ہے. جیسے انعمتا، اور غلط ہو گیا، انعمتا بس. تو یہ ہے میم ساکن کی تفصیل. اب یعنی ادغام بتا دیا. میم ساکن کے 3 رول بن جاتے ہیں. آپ کو ویسے بیک گراؤنڈ سے نوائز کی آواز آ رہی ہے کہ وہ ہمارے گھر سے باہر کی ہے. اچھا، میم ساکن کے 3 احکام ہیں، ادغام، اخفا، اظہار. ادغام یاد ہے آپ کو؟ ادغام میں کون سا تھا؟ بس میم کے بعد میم. ٹھیک ہے، جب بھی میم کے بعد میم آئے گا تو ادغام ہوگا. اخفا کیا ہوتا ہے؟ میم کے بعد با. اور اظہار کیا ہوتا ہے؟ باقی میم کے بعد باقی حروف جتنے بھی ہیں. بس یہ فارمولا یاد رکھیں. ٹھیک، پڑھنا تو آپ سب کو آتا ہے بائی دا وے. تو اس کو ادغام کا لغوی معنی ہے داخل کرنا یا ملانا، یہ یاد رکھیں. ٹھیک ہے، یہ ڈیفینیشن یاد رکھیں. ادغام کا مطلب ہوتا ہے داخل کرنا، جیسے مدغم کہتے ہیں نا، جیسے کہ آبشار اوپر سے نیچے گرتی ہے، نیچے پانی میں گر جاتی ہے تو وہ مدغم ہو رہی ہوتی ہے. داخل کرنا یا ملانا. ٹھیک ہے، میم کو میم میں داخل کر رہے ہیں، جیسے میم کو میم میں داخل کر کے وہ میم شدہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ فارمولا ہے کہ میم کو ہم نے میم میں داخل کیا تو وہ میم شدہ بن گیا. تو داخل کرنا کا مطلب، ادغام کا مطلب داخل کرنا یا ملانا. اور اصطلاحی معنی مدغم کو مدغم فی میں. اب یہ میرا سے آپ کے کورس میں اس طرح نہیں بتایا گیا. مدغم جو پہلے لفظ کو ہے نا، اس کو پہلے لفظ کو مدغم کہتے ہیں. یہ مدغم ہے، یعنی جو ملنے والا. یہ کون جا کے ملا؟ وہ دوسرے میم میں مدغم فی یہ ہوتا ہے، اس کے اندر جا کے وہ مل گیا. ٹھیک ہے نا، یہ آبشار کا میں نے کہا نا، یہ آبشار ہے جو اوپر جا کے پانی میں نیچے سمجھے دریا میں جا کے گر گئی. اس کو آپ اس سے یاد کر لیں نا تو شاید انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. ہمیشہ یاد کیا کریں، اپنی کسی چیز سے ریلیٹ کر لیا کریں. یعنی کو اس جیسے میں اگزامپل بناتی رہتی ہوں نا، آبشار اور دریا، اس طرح آپ اپنے مائنڈ میں بھی کچھ سوچا کریں، اس سے آپ کو وہ اچھا یاد ہوگا. تو جیسے آبشار دریا میں گرتی ہے تو آبشار اس مدغم، اور آگے والا لفظ جو ہوگا وہ مدغم فی ہوتا ہے. اچھا مدغم، اچھا قاعدہ میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو ادغام ہوگا. ٹھیک ہے، یہ یاد کر لیں. یہ آپ کو مطلب جیسے اگزامپل بتائی تھی علیکم مرسلون، دیکھیں میم آیا اور اس کے بعد دوسرا بھی میم آ گیا. تو اس کے بعد جو شدہ کا نشان ہوتا ہے نا یہ والا، پھر یہ سائن اس بات کا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہم ادغام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ادروائز یہ نہیں ہے کہ یہاں 3 میم ہو گئے، ایک میم یہ ہو گیا اور 2 اس کے ہو گئے. نہیں، ایسا نہیں ہے. بس یہ والا بس ڈراپ ہو گیا. اب ہم ایکچولی کیا پڑھ رہے ہیں؟ اس کو پڑھ رہے ہیں. یہ آبشار والی بات کی تھی نا میں نے، کیا ہوا؟ یہ کاف پیش کو کے بعد ہم میم پڑھ رہے ہیں. یہ ہم پڑھ ہی نہیں رہے ہیں کیونکہ وہ آگے جا کے اس میں جڑ گیا. آبشار تھی نا، پانی میں مکس ہو گیا. کہاں نظر آئے گی؟ آبشار نظر آئے گی آپ کو؟ تو علیکم اور سلام، تو ہم ایکچولی 2 میم یہ پڑھ رہے ہیں. پھر انتم مؤمنون، انتم میں اخفا بھی آگے، بلکہ انتم مؤمنون آگے. فی قلوبہم، دیکھیں یہاں بھی میم کے بعد میم آ گیا. تو 2 حرکت. فی قلوبہم مرض. اخفا کیا ہوتا ہے کہ میم کے بعد جب با آتا ہے، آپ دیکھیں میم اور یہ با. ٹھیک ہے، یہ بھی فارمولا. اب یہ بھی 2 حرکت. ٹھیک ہے نا. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ. ٹھیک ہے، اور اس کا یہ طریقہ بھی نوٹ کر لیں. میم کو ادا کرتے وقت دونوں ہونٹوں کو خشکی والے حصے کو نرمی کے ساتھ ملائیں. ٹھیک ہے، اب سختی سے نہیں ملانا، بس ہلکا سا بس ٹچ کر لیں. سم کم. اور پھر با جب پڑھیں گے تو پھر وہ صحیح سا با پڑھیں گے. کم بھی
اور اظہار کیا ہے؟ باقی سب لفظ، ٹھیک ہے، جتنے بھی لفظ ہیں کوئی بھی. اور ظاہر کرنا، اظہار ظاہر سے ہے اور اس کے معنی ہے میم کو اس کے مخرج سے بغیر گننے کے. مگر آپ یاد کیا کریں، بغیر زائد گننے کے. لکھتے تو ہے بغیر گننا، مگر آپ کو یاد ہوگا، یاد رکھیں گننا ہے بٹ وہ ایکسٹرا نہیں کرنا، جو اس کا اپنا ہے وہ تو رہے گا. اچھا، قاعدہ میم ساکن کے بعد اگر میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے گا تو وہاں اظہار ہوگا. اظہار کو اظہار شفوی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ بات یاد رکھیں، جو میم والے قاعدے ہیں نا اس میں شفوی کا ورڈ یوز کریں تاکہ ہم نون کے قاعدے سے مکس نہ ہو جائے. بلکہ یہ تو جو نہیں لکھتا نا یہ مسٹیک کاؤنٹ ہوتی ہے. کیونکہ دونوں میں سیم نام ہے تو اس کو فرق کرنے کے لیے اخفا شفوی، اظہار شفوی، ادغام شفوی. تو شفوی شفتان سے ہی نا، یعنی کہ لپس والا اظہار، لپس والا اخفا، لپ والا ادغام. اور یہ اس کی ایگزامپلز ہیں. اب نون کو دیکھتے ہیں، نون میں بھی یہی ہوتا ہے. اب وہی جیسے کہ نون ہمیشہ یا تو ہمیں متحرک نظر آئے گا یعنی اس پہ کوئی حرکت ہوگی، یا پھر نون ہمیں جب بھی نظر آتا ہے تو اس پہ شدہ ہوتا ہے، یا ساکن و تنوین ہوتی ہے. یعنی نون ساکن نظر آئے گا یا تو یہ نون تنوین نظر آئے گی. تنوین میں نے ایسا لکھ دیا، نون ساکن یا تنوین. جیسے بن لکھ دیتی ہوں میں، بن 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 یہ. اچھا ٹھیک ہے، تو مت یہ ہوتا ہے. اچھا یہ فارمولا سے یاد کر لینا، یہ آپ کے نا چاروں جو ادغام، اخفا، اقلاب، اس کے لیے یہ بہت آسان فارمولا بنا دیا انہوں نے. ٹھیک، یہ ایک دفعہ یاد کر لینا، پھر آپ کو پتا ہوگا کہاں غنہ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا ہے. غنہ زائدہ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی یاد ہے نا، غین، خا، عین، ہا، ہا، حمزہ اور لام رو کے علاوہ کوئی اور حرف آئے گا تو غنہ ہوگا. بس یہ فارمولا یاد کر لیں. یہ حروف حلقی 6 تھے نا، غین، غین، خا، عین، ہا، ہا، حمزہ، یہ 6 لیٹر پلس لام رو. اتنی خوبصورت رائٹنگ ہے میری اتنی بری رائٹنگ بائی دا وے نہیں ہے، اسکرین پہ ایسی ہو جاتی ہے. تو 8 لیٹر جب آئیں گے آپ نے غنہ نہیں کرنا، ادروائز کرنا ہے. بس یہ فارمولا یاد کر لیں کہ 8 لیٹر آئیں گے تو غنہ نہیں کرنا، ادروائز کرنا ہے. بس یہ فارمولا، یہ جب جملہ دماغ میں یاد کر لیں. بس یہ کہ پھر وہ کی فرق ہو جائے گا، اخفا میں ذرا اور سٹائل ہو جائے گا، ادغام میں اور سٹائل ہو جائے گا، یہ فرق ہوگا. اظہار میں کیا ہوتا ہے، یہی لیٹر جو بات ہوئی اس کو ہم نے اس طرح پڑھنا ہے بغیر اس کے ایکسٹرا غننے کے. میں بار بار اس لیے ایکسٹرا ورڈ یوز کر رہی ہوں، جیسے ین او نا، من اعطا، کتابن. ٹھیک ہے، دو حرکت نہیں، کہیں بھی نہیں چلے گی. کتاب انزلناہ، بن پہ 2 حرکت نہیں ہے، ایک ہے. ان پہ 2 آگئی، وہاں پہ اکفا آ گیا تھا نا. تو اس طرح آپ نے اس کی ایگزامپل پریکٹس کر سکتے. پھر ادغام کیا ہوتا ہے، اچھی طرح ملانا. ٹھیک ہے، ادغام اور اخفا میں یہ فرق ہوتا ہے. اخفا میں چھپا چھپا کے کام کیا جاتا ہے، ادغام میں دکھا دکھا کے. آپ یہ فارمولا، یہ جملہ بھی یاد رکھیں، ادغام میں چیز دکھائی جاتی ہے اور اخفا میں چھپائی جاتی ہے. اخفا کا مطلب خفیہ یا چھپانا. تو ادغام کا لغوی معنی ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کرنا، وہی میں نے جیسے بتایا تھا آبشار کی بات. اور اصطلاحی معنی مدغم یعنی جو میں نے کیا بتایا تھا، آبشار جو تھی یعنی پہلا لفظ، اور اس کو ہم پہلا لفظ بھی کہیں گے، پہلا حرف اور مدغم فی دوسرا حرف. آرڈر میں جو ہوتا ہے نا دوسرا حرف، اس کو مدغم فی کہتے ہیں. آبشار اور یہاں دریا سمجھ لیں کہ پہلا حرف جب دوسرے حرف میں اس طرح داخل کرنا کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوں، یعنی پھر اس کے بعد وہ اس پہ مشدد کا سائن آ جاتا ہے نا. ٹھیک ہے نا، تو وہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ پھر اس پہ مشدد آ جاتا ہے، پھر اس کو پڑھتے ہیں. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حروف آ جائے تو ادغام ہوگا. یعنی اچھا سا ہم اس کو یا کو پڑھیں گے، اچھا سا را پڑھیں گے، اچھا سا میم پڑھیں گے. مطلب ایکچولی ہم یہی لیٹرز پڑھ رہے ہیں، پیچھے والے لیٹرز کو پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے یہ الگ چیز ہے. اسی حساب سے 2 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، پڑھتے ہم یہ والے لیٹر ہیں، یا را یا میم یا لام یا واو یا نون. بٹ سم ٹائم کیا ہوتا ہے
کسی میں پیچھے والے کی بھی آواز مکس ہو جاتی ہے، یعنی ملاوٹ ہو جائے گی. تو جس میں ملاوٹ ہوگی نا تو وہ ہو جائیں گے غنہ، ادغام مع غنہ. نہیں مطلب اس میں کہ دو ہیں، دو ٹائپ ہیں، ایک غنے کے ساتھ اور ادغام بلا کچھ غنے کے بغیر. اب آپ کو میں نے بتا دیا تھا پیچھے، یاد ہے آپ کو فارمولا کس میں غنہ نہیں ہوتا، یہ لام رو، یہ فارمولا یاد رکھا. تو اس میں کوئی غنہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. آپ نے بس لام کو اچھا سا پڑھنا ہے. اب آپ کو سب کو پڑھنا آتا ہے الحمدللہ. جیسے کہ یا کی ایگزامپل، من یؤمن برقویں. اب یہ جو ہے نا آگے والے لیٹر ہم دو دو حرکت پڑھ رہے ہوتے ہیں، دو حرکت یاد رکھیں، جلدی سے نہیں پڑھنا، ہم جلدی پڑھ جاتے ہیں. برقویں یجعلون، کوئیں یج نو، کوئیں ٹو کاؤنٹس. برقویں یجعلون من وال ولکل وجہ. ٹھیک ہے، یہ دو دو حرکت، سب دو دو حرکت ہوگا. اور یہ بھی سب من مالن جو جتنے بھی ہیں. بٹ دیکھیں لام رو آئے گا تو ایک حرکت. اس میں اکثر سسٹر نے ہوم ورک میں غلطی کی تھی، روانی میں وہ سب کیا کری تھی، دو دو حرکت. لائک ملدوں، مل نہیں، مل بس، MIL مل بس. ملہ ملدوں کا. پھر ما للو بدا، ما للو بدا، للو ٹھیک ہے، ناٹ ما للو بدا. تو اکثر نے غلطی کی تھی، ٹھیک ہے. میں بھی ہم سننے آپ سے تو آپ اس میں غلطی نہ کریں. پھر رو میں بھی پھر مر ربک، اور مر ربی غلط ہو جائے گا، بس ایک ایک حرکت. مر ربک فی عیشۃ تر رو دیا، ٹھیک ہے. اور تنوین کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ایک کو گرا دیں، مطلب اس کو گرا دیں. اب ایک رہ گیا، اس کو رو آگے سے جوڑ لیں، تر رو. دیکھیں اتنا آسان ہو گیا. اچھا، نون ساکن اور تنوین کے فارمولا جو ہے نا، یہ بھی اس میں کورس میں تھا. اس میں ایک شرط ہے کہ یہ جو الفاظ ہوں گی دونوں الگ الگ ہوں گے. یعنی من الگ ہے، سپوز من الگ ہے اور ربی کا الگ ہے، الگ الگ ہیں، ادروائز ادغام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اگر کہیں آپ کو جڑا ہوا لفظ نظر آئے تو اس کو ادغام نہیں کرنا، وہاں پہ آپ نے بس اظہار کرنا ہے. تو یہاں پہ وہی شرط لکھی کہ نون ساکن کے پہلے کلمے کے آخر میں ہو اور حروف یا و میم نون میں سے کوئی حرف دوسرے کلمے میں ہو تو ادغام ہوگا. لیکن اگر دونوں ایک ہی کلمے آ جائیں تو اظہار مطلق ہوگا. اظہار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کر دیں بس. جیسے اظہار کے رول ہوتے ہیں نا، اس طرح ہی پڑھنا ہے آپ نے. جیسے الدنیا، ٹھیک ہے نا، اس کو اور دو حرکت بھی نہیں کرنا، ایک حرکت اور بس دنیا. قنوان، ٹھیک ہے، قین نہیں، ایک حرکت. قنوان، صنوان، بنیان. اور یہ چار لفظ ہی ہیں اس میں بھی شاید ایک دو اور بھی ہوں پورے قرآن میں جہاں پہ آپ نے ادغار مطلق کرنا ہے. تو ادغار مطلق کیا ہوگا اگر سوال آ جائے کہ جب نون ساکن اور اگلے لفظ ایک ہی لفظ کے اندر ایک ہی اس میں ہو تو پھر ہم اس کو اظہار کر کے پڑھتے ہیں، ادغام نہیں کرتے، ایک حرکت کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو اس کا چار مثالیں اور یہ ہیں، ٹھیک ہے. دنیا، قنوان، سنوان، بنیان، اس کو ہم نے ایسے ہی پڑھنا ہے بس. اقلاب کس سے ہوتا ہے؟ قلب سے ہوتا ہے، قلب. ٹھیک ہے، قلب میں نے آپ کو بتایا تھا دل کو کہتے ہیں. دل بدلتا رہتا ہے نا آپ کے، دیکھیں کبھی اس کا ہلتے ہوئے بھی اس کی پوزیشن چینج ہوتی ہے نا، بڑا ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے پھر چھوٹا ہوتا ہے. اور اگر آپ ایسے بھی کبھی خوشی ہوتا ہے تو اس کا اپوزٹ کبھی غم بھی ہوتا ہے، کبھی غصے میں ہوتا ہے، کبھی پیار میں ہوتا ہے. اپوزٹ فیلنگ آ رہی ہوتی ہے نا. تو ایک اقلاب میں جیسے جذبات بدلتے ہیں، حرکات بدلتے ہیں، اسی طرح اس میں لفظ بدلے گا. اقلاب کا مطلب ہے بدلنا، اور اصطلاحی معنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھنا. اچھا، تو بس آپ کے غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھنے کا مطلب میں بتا دیتی ہوں، مگر یہ کہ نون اور اقلاب کیا ہوتا ہے، جب نون ساکن کے بعد با آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، نون کی آواز کو میم بنا دیتے ہیں.
جیسے ان اور سپوز با تھا کہیں پہ، میں آسان کر دیتی ہوں، انبا، ایکچولی انبا تھا، اس کو کیا کیا انہوں نے، نون کی جگہ میم بنا دیا. مطلب آپ پڑھیں گے اس طرح، پڑھنے میں امبا بن جائے گا، کہ نون کی جگہ میم کر دیں. یہ اور بات ہے کہ اس کو میم کو ہم اوپر لکھتے ہیں چھوٹا سا، ہم اس کو خراب نہیں کرتے ہر حرف کو، ورنہ کچھ اور بن جائے گا نا. تو پڑھنے میں بتا رہی ہوں کہ امبا بن جائے گا، امبا، اور اس کو 2 حرکت پڑھنا ہوگا، امبا امبا. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ لکھا نا کہ یہ غنہ اور اخفا کے ساتھ ادا ہوتا ہے. غنہ کا مطلب یہ کہ نیزل ساؤنڈ ہوگی اور با کا مطلب یہ کہ ہم اس کو چھپا رہے ہیں، میم کی آواز کو، یہ نون کی آواز کو چھپا رہے ہیں. آپ دیکھیں میں چھپا دیا نا، جب میں کہہ رہی ہوں تو اس میں آپ کو نون کی آواز آئی ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. تو اخفا مین چھپانا. ٹھیک ہے، چھپانا. ہم کیا چھپا رہے ہیں، نون چھپا دیا ہم نے، اور ہم نے بس بھی. ٹھیک ہے، اس طرح پڑھنا ہے. الحمدللہ انشاءاللہ سمجھ آ گیا ہوگا سب کو. میں بولے جا رہی ہوں، کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ ٹھیک ہے، میں ویٹ کرتی ہوں، اگر نہیں تو پھر میں آگے چلتی ہوں. لگتا ہے اسکرین پہ یہاں پہ کوئی نہیں ہے بیک گراؤنڈ میں. میم آگے چلے، سمجھ آ رہی ہے. الحمدللہ. اچھا، اخفا چھپانا، اخفا کا معنی چھپانا، اور اصطلاحی معنی نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر اظہار و ادغام کی درمیانی کیفیت کریں. یہ جملہ کیسے ہے، اظہار یعنی ہم ظاہر بھی نہیں کر رہے جو لفظ ہے. ٹھیک ہے نا. یہ کیا مطلب ہے اس کا، کہ لفظ کو ہم ظاہر نہیں کر رہے جس طرح کہ بالکل نظر آ رہا ہو. ٹھیک ہے، جیسے حروف حلقی میں نظر آتا ہے ان امتا ان ہم ظاہر نہیں کر، مطلب اخفا میں ہم اس طرح نہیں بولتے. ہم کیا کرتے ہیں، صرف نون کا غنہ وہ بول رہے تھے، نون تو ہم نے غائب کر دیا ہے نا. اور ادغام کا مطلب یہ کہ ہم جوڑ بھی نہیں رہے، اچھا سا نہیں جوڑ رہے. ادغام کا مطلب میں نے بتایا تھا کہ جو کسی چیز کے اندر اچھا سا مکس ہو جائے. ٹھیک ہے نا. تو مکس تو نہیں کر رہے ہم، جیسے اگزامپل سے کریں گے. نون اور ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی، حروف یرملون اور با اور الف کے علاوہ باقی 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو اکفا ہوگا، اور اس کو اکفا حقیقی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں. جو میم والے قاعدے میں تھا نا، وہ کیا تھا، اکفا شفوی. آپ کو یاد ہے اکفا شفوی وہ نون کا قاعدہ، میم کا قاعدہ تھا، اور یہ نون کا قاعدہ ہے، اس میں حقیقی کہتے ہیں، اکفا حقیقی. ٹھیک ہے، تو یہ اخفا حقیقی ہے. یہ آپ نے فرق یاد رکھنا ہے، اسی لیے وہ شفوی کو الگ لکھا گیا. میں کہا تھا ضرور مینشن کریں تاکہ ہمیں فرق پتا ہو کہ کس کی بات ہو رہی ہے، ورنہ تو صرف اخفا لکھیں گے تو ہمیں وہ تو پتہ ہی نہیں چلے گا ہم کس کی بات کر رہے ہیں. اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے، شدہ نہیں ہوتا نا آگے اس طرح صحیح طرح. اظہار میں دیکھیں، اظہار کی اگزامپل میں دکھاتی ہوں، پہلے پڑھ لیتے ہیں. اخفا نہیں، یہ اس کو رہنے دیں. ٹھیک ہے، اس کو رہنے دیں. جس مطلب یہ بتایا تو مگر اتنا صحیح نہیں بتایا. اس کی اگزامپل دیکھ لیتے ہیں. فانصرنا، دیکھیں فانصرنا. اب ہم فاؤں میں کیا کریں، نون کو چھپا رہے ہیں، اس کا صرف ہمیں غنہ نظر آ رہا ہے، اور ہم سواد بھی صحیح طرح نہیں پڑھ رہے. ٹھیک ہے نا. فاؤں میں کہہ رہی ہوں نا، مگر میں سواد کی طرف، میری ٹپ آف دا ٹنگ سواد پہ ہے، آلموسٹ ٹچ کرے، ٹچ نہیں بھی کر رہی، یا کرے بھی کہ بہت ہلکی پھلکی. میں سواد بھی چھپا رہی ہوں کائنڈ آف. فاؤں میں میری ٹپ آف ٹنگ کہاں، سواد پہ، بٹ آپ کو پتا بھی نہیں چل رہا ہوگا اتنا. فاؤں پھر سو پڑھوں گی تو پھر آپ کو نظر آئے گا. فانصرنا مین پڑھ رہی ہوں بٹ سواد کی طرف میری ٹنگ ہے. مین سول. اچھا، اسی طرح یہ سواد کی ایگزامپل ہے. چلو دوسرا چینج کرتے ہیں. منذر میں منہ کہہ رہی ہوں، نون کو میں چھپا دیا. کہاں چھپایا، زال کے پیچھے. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں. میں آپ کو ایگزامپل کیا دی تھی کہ جیسے 2 بچے ہوں اور شرارتی سے بچے ہوں، اور ایک بچہ تھوڑا دور کھڑا ہو، اور دوسرے بچے کو اس نے کہا ہو کہ دوپہر کے وقت کسی کے دروازے کی بیل بجا کے بھاگنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب
یہ ہوتا ہے کہ وہ شروع میں کیا کرے گا, دوسرا بچہ ڈور کے پاس کھڑا رہے گا, اشارے کا ویٹ کرے گا, اور کیا اس کی انگلی کہاں ہوگی, بیل پہ ٹچ کرے گی یا پھر تھوڑی سی پیچھے ہوگی, دبائے گا نہیں نا, اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ بیل دب گئی تو وہ پھر ارلی دب جائے گی, اس نے بھاگنا بھی ہے. تو پھر کیا ہوگا, اس کی فنگر ٹچ ہوگی یا پھر تھوڑی سی پیچھے ہوگی, اور جیسے ہی وہ دوسرا لڑکا کہے گا کہ اب دبا دو بیل, تو وہ دبا کر کے نیکسٹ پہ چلا جائے, بھاگ جائے گا. تو من میں جب ہوگا تو نون جب ہم پڑھ رہے ہیں نا, تو اس لائک کہ میں زال پہ میری انگلی ہے, اور انگلی یہاں پہ زبان مراد ہے نا, تو میری زبان زال پہ ہے, ٹچ کر رہی ہے ہلکی پھلکی یا پھر نہیں کر رہی ہے, بالکل پیچھے ہے. تو ہمیشہ لائک مضر, اس کو پریکٹس کیسے کر سکتے ہیں آپ, اس کو شدہ کی طرح بنا کے, ٹھیک ہے, بنائیں گے نہیں مطلب پریکٹس کے لیے, ادروائز ہوگا نہیں. مضر, بٹ اب ٹچ نہ کریں, مضر 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 مضر, زبان میری زال پہ ہے آلموسٹ. یاد رکھیں کبھی ٹچ ہوگی تو سم ٹائم وہ نظر بھی آ رہی, آواز بھی آ جانا شروع ہو جاتی, صحیح طرح آواز نہ آئے تو منظر, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ ادغام نہیں کر, ادغام میں کیا ہوتا ہے, شدہ ہوتا ہے. دیکھیں یہاں پہ زال پہ شدہ نہیں ہے نا, نو شدہ, نیچے شدہ لکھ دیتی ہوں, شدہ نہیں ہے تو اظہار, ادغام نہیں کر رہے, ٹھیک ہے نا, اور ہم چھپا بھی رہے ہیں. تو اس سے یہ اوپر جملہ آیا تھا نا کہ ادغام اور اخفا کے درمیان, ادغام اور اظہار کے درمیان میں اخفا ہوتا ہے. تو یعنی کہ ہم بالکل ظاہر بھی نہیں کر رہے کہ لائک منذر, من, اور نہ ہی ہم ملا رہے کہ مضر, ہم اس کے درمیان میں منذر, ٹھیک ہے. نون کا غنہ لے لیتے ہیں اور دال ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں ایک طرح سے. یہ آپ اس طرح کرنا ہے, اس کا طریقہ بھی آنا چاہیے, یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کیونکہ یہ میں نے کر دیا یہاں پہ کلاس میں بھی میں لکھ بھی دوں, تاکہ جس کا مس ہو گیا وہ تیاری کر لے. ایگزامپلس آئی گیس ختم الحمدللہ. اس میں دیکھیں میں نے آپ کو کافی چیزیں کور کروا دی ہیں, اس کو آپ ریکارڈنگ بھی ضرور دیکھیں, آپ کے پیپر کی تیاری ویسے بھی کافی حد تک ہو جائے گی. اور یہ جو ہے یہ لیٹرز ہیں, ان کی پریپریشن کر لیں, اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ آپ کو ایک سلیکٹیو سورہ ہی بتا دوں, بجائے اس کے کہ آپ پورے قرآن میں تیاری کریں. میں آپ کو سلیکٹیو کوئی ایک سورہ بتا دوں گی کہ آپ وہاں سے تیاری کر لیں, یعنی کہ اس میں ادغام ڈھونڈ لیں, اس میں اظہار ڈھونڈ لیں, اس میں را کے رول ڈھونڈ لیں, خود ہی سے تیاری اس میں کر لیں. پھر جب میں سوال کروں تو آپ کو وہاں سے آسانی سے مل جائے گا, پھر آپ تیاری کی ہوگی, ٹھیک ہے نا. تو ایک سورہ کوئی بھی, میں ابھی سوچی نہیں مائنڈ میں, کوئی بھی سورہ ہوگی, آپ اس کے رولز کو اچھی طرح غور سے دیکھ لیں کہ آپ اس میں سے کیا کیا آتا ہے. اللہ کا نام آیا تو آپ چیک کر لیں کہ ہیوی ہے کہ لائٹ ہے. اس طرح کر کے سب جو کچھ پڑھا ہے نا, سب کچھ اس کو وہاں پہ اپلائی کر کے دیکھیں. اور پھر اگر کسی قاری سے سن لیں تو آپ کنفرم بھی ہو جائے گا کہ جیسے قاری اگر را کو را کہہ رہا ہے تو آپ پتہ چل جائے گا کہ میں نے صحیح اندازہ کیا. تو کسی قاری سے اس کو وہی سورہ سن لیں, آپ کی ہیلپ ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز. اس میں اب کسی کو کوئی سوال ہو تو بتا دیں, ورنہ ہماری یہ بک تو الحمدللہ ہو گئی, نوٹس ہو گئے. نیکسٹ ٹائم ہم نے مخارج پہ ورک کرنا ہے, ابھی تو ہم نے صرف پڑھا ہے, نیکسٹ ٹائم مخارج پہ ورک کریں گے. یعنی کہ جو آپ کا ٹیسٹ ہوگا نا, ایک تو ریٹن ہوتا ہے, ریٹن میں تو یہ سارا کچھ آپ کر لیں گے, مگر اورل کیسے پتہ چلے گا, تو اورل بھی ہونا چاہیے. تو جو اس کی تیاری ہم نیکسٹ ویک کریں گے انشاءاللہ. اچھا میں دیکھتی ہوں چیٹ میں. جی میم انشاءاللہ. ہاں جی, آپ کو بھی سمجھ آ گئی؟ جی میم الحمدللہ سب آ گیا. اللہ شکر الحمدللہ. تو اس سے پہلے آپ کو کیا, آپ سب کو کسی کو تھا کہ کنفیوژن جو اب سالو ہوئی ہے, دور ہوئی ہے؟ جی میم بہت کچھ اچھے سے بہت کچھ ہو گیا. اللہ کا شکر الحمدللہ. اب دیکھیں نا کتنا امپورٹنٹ تھا, جو نہیں آئے بس اللہ کرے کہ خیر ریکارڈنگ ان کو بھیج دی جائے گی. آپ لوگ بھی ریکارڈنگ دوبارہ دیکھیں اور دوسروں کو بھی ضرور کہیں کہ ریکارڈنگ دیکھیں. اور اس دوران جو ہوگا نا, جب اس دفعہ تو ہم نے جو ٹیسٹ دے دیا, ٹیسٹ نہیں مطلب ہوم ورک دے دیا, اس کے بعد سے ہم اسی کی پریپریشن کریں گے. آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو ہوم ورک گروپ میں کریں, بلکہ باقی سسٹرز میں سے کسی کو جواب آتا ہے تو وہ بھی ضرور دیں. یعنی یہ سمجھے گروپ اسٹڈی ہے, اب سب نے مل کے کرنا ہے. تو آپ لوگوں کو الاؤ ہے کہ آپ میں سے کسی کو جواب آتا ہو تو وہ ضرور ان سسٹر کا جواب بھی دیں انشاءاللہ العزیز.
اب میرے خیال سے اب کافی ٹائم ہو گیا, 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے, ہم اسی پہ اختتام کرتے ہیں. کسی کو کوئی سوال ہو ضرور پوچھیں. میں ریکارڈنگ بھی آف کرنی ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی میرے پاس ریکارڈنگ نہیں آتا, وہ کون سے گروپ میں آتا ہے؟ کیا چیز؟ ریکارڈنگ جو آپ بھیجتی نا, جو بھی کلاس کرائیں اس کا ریکارڈنگ, یہ ریکارڈنگ میرے پاس نہیں آتا. میں ریحان گروپ میں بھیجتی ہوں, اور حفظ گروپ میں بھیجتی ہوں, اور علم و تجوید میں بھیجتی ہوں. آپ کس گروپ میں ہیں؟ دونوں میں ہوں باجی, ہوم ورک گروپ میں بھی ہوں. آپ اس اور گروپ میں بھیج سکتے ہیں. میں ہر گروپ میں بھیجتی ہوں, میں بلکہ اور گروپس بھی ہیں, میں وہاں بھی بھیج دیتی ہوں. میں ابھی تک نہیں سنی تھی, ابھی پہلی مرتبہ سن رہی ہوں میں آپ کی تجوید. تو یہ ریکارڈنگ ہے تو میرے کو ٹھیک رہتا تھا, سن لیتی تھی میں. آج ریکارڈنگ دیکھو, اور پھر اس کے بعد وہ ایکچولی یوٹیوب پہ ریکارڈ ہوتا ہے نا, سیو ہوتا ہے, تو آپ وہاں پہ باقی ریکارڈنگ بھی پڑی ہوئی ہیں, آپ وہاں سے باقی ریکارڈنگ حفظ القرآن میں ہوں, ربی زدنی علما میں ہوں, ہوں. ہوم ورک میں نہیں آپ جہاں بھی ہیں نا, وہاں پر, لیکن ہوں, آپ جو سمجھا رہے ہو اتنا اچھا نہیں سمجھ, الحمدللہ, آپ اچھا سمجھا رہے ہیں آپ. اللہ شکر, الحمدللہ, اللہ شکر. اچھا بس یہ ہے نا کہ ریکارڈنگ دیکھیں, آپ یوٹیوب پہ جا کے باقی ریکارڈنگ پرانی بھی پڑی ہوئی ہیں, سب کچھ پڑا. اچھا یوٹیوب پہ چلے جاؤ. جی, اور وہاں پہ اچھا انیلا اتھر ANILA اور پھر ATHAR لکھیں گی تو آپ ہاں کو مل جائے گا, پلے لسٹ مل جائے گی. جی باجی. جی جی. چلو, تو آج میں میں شیئر انڈیا سے کرتی ہوں. ہوں. جی جی, میں پہچان گئی ہوں آپ کو. لاسٹ ویک مجھے یاد ہے. شوق ہو رہا تھوڑا پڑھنے کا. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ آپ جی کے یاد ہے شوق کو آپ کو. برقرار رکھے. الحمدللہ.